امام یہ حضرات ان بچوں پر اتنی محنت. اللہ فرماتا ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. اللہ کہتا ہے اس قرآن میں ایسی نصیحت ہے جس کے پاس صحیح عقل و فہم ہوگا, دل و دماغ ہوگا. مفسرین یا قلب سے عقل مراد دیتے ہیں, وہ قرآن پاک کو سمجھے گا, وہ قرآن پاک پر عمل کرے گا. آج عمل کرنے والے کہاں؟ آج سمجھنے والے مدارس کے اندر, پڑھنے والے مدارس کے اندر, عمل کرنے والے مدارس کے اندر, سنانے والے مدارس کے اندر, سننے والے مدارس کے اندر. آج ہمیں کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اللہ کہتا ہے یا تو یہ قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں یا ان کے دل پر تالا لگ گیا ہے, ان کا دل بند ہو چکا ہے. اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ کہتا ہے ان کے دل پر مہر لگ گیا ہے, نگاہوں پر پردہ ہے. میرے دوست بزرگوں نہیں سننا چاہتے ہیں, نہ سمجھنا چاہتے ہیں. یغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا. اللہ کہتا ہے کانوں پر پردہ رکھے ہوئے ہیں, کانوں کو بند کر دیا ہے. تکبر کی بنیاد پر, گھمنڈ کی بنیاد پر قرآن سننا نہیں چاہتے. کفار مکہ, میرے سرداران مکہ, رؤساء مکہ, مشرکین مکہ یہ اعلان کرتے پھرتے تھے قرآن کے بارے میں. میرے دوست بزرگ نوجوانوں یہ کہتے تھے قرآن نہ سنو. قرآن نے اعلان کیا, وہ یہ کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. وہ کہتے تھے یہ قرآن نہ سنو, اس میں بیکار باتیں ہیں. نضر ابن حارث اعلان کرتا تھا, کفار مکہ اعلان کرتے تھے. میرے دوست بزرگوں یہ قرآن نہ سنے, اپنے کانوں کو بند کر لیا کرتے تھے. ایک صحابی ہے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ, اپنے کانوں میں کپڑا دے دیا کرتے تھے تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن پاک کی آواز نہ آئے, آپ کی زبان سے کوئی بات ان کے کانوں سے نہ ٹکرائے. حدیث میں آتا ہے حضرت طفیل دوسی گزر رہے تھے, اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب قرآن پاک سنا ہے طفیل دوسی کے ہوش بگڑ جاتے ہیں. میرے دوستو دل کی حالت بدل گئی. وہی طفیل دوسی ہے, نبی کا دیوانہ بن جاتا ہے, نبی پر کلمہ پڑھ لیتا ہے, نبی کا دیوانہ بن کر اللہ کے نبی سے دشمنی کرنے والا, نفرت کرنے والا محبت کے اندر بدل جاتا ہے. حالات بدل جاتے ہیں, اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں. اتنے ہی نہیں, عبداللہ ابن امیہ نے کہا اے مسلمانوں کو پیغمبر اگر میرے سامنے آسمان سے کوئی سیڑھی اتار دی جائے, آپ سیڑھی پہ چڑھ کے جائے, آسمان پہ اللہ کے پاس جائے, اللہ کے پاس سے آپ اپنی رسالت و نبوت کی دستاویزات لے کے آئے, آپ کے ساتھ 4 فرشتے بھی آئے, تب بھی میں آپ کو محمد نبی نہیں مان سکتا, رسول نہیں مانوں گا, کبھی تسلیم نہیں کروں گا. قربان جائیے میرے آقا رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہی عبداللہ ابن امیہ ہے, ابو سفیان کے ساتھ نبی کا دیوانہ بن جاتا ہے. فتح مکہ ہوا, نبی کا دیوانہ بن کے قدموں میں گر جاتا ہے. نبی کا دشمن رسالت کو ماننے کو تیار نہیں, نبی کا دیوانہ بن جاتا. کہاں ہے میرے دوستو یہ قرآن کا کمال ہے. اللہ کے نبی کی زبانی قرآن سنتے تھے, صحابہ روتے تھے, کانپ جاتے تھے. میرے دوست بزرگوں دل گھبرا جاتا تھا کہ رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے. اللہ نے نازل فرمایا اپنے حبیب حضور سید عالم پر. ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, وہ مہینہ جس میں ہمارے نوجوان بیمار پڑ جاتے ہیں, گیسٹرک, انہیں کولک, نہ جانے کیا کیا بیماریاں آ جاتی ہیں. فون سے مسئلہ پوچھتے ہیں روزہ رکھے نہ رکھے. ایسا مبارک مہینہ اللہ کہتا ہے ایسا مہینہ ہے کہ فتحت ابواب السماء, فتحت ابواب الرحمہ, فتحت ابواب الجنہ, غلقت ابواب النیران وصفدت الشیاطین وسلسلت الشیاطین. اللہ کے نبی نے کہا ایک ایسا مہینہ آسمان کے دروازے, جنت کے دروازے, رحمت کے دروازے مومنین پر کھول دی جاتے ہیں, جہنم کے دروازے مومنین پر بند کر دیے جاتے ہیں, شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. بابرکت مہینہ, مقدس مہینہ جس میں ایک عمل 70 گنا بڑھ جاتا ہے.
اتنا بابرکت مہینہ، اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا بابرکت مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ اللہ نے رمضان کے مہینے میں، رمضان کے آخر عشرے میں، تاک راتوں میں اللہ نے قرآن کے نزول کی ابتدا کی۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اللہ کہتا ہے ہم نے مبارک رات میں نازل کیا۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اللہ کہتا ہے لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ لانے والا روح القدس جبریل امین، بھیجنے والا خداوند قدوس، بھیجنے والا مقدس، لانے والا مقدس، مہینہ مقدس، وقت مقدس، رات مقدس، جس پر نازل کیا جا رہا ہے وہ مقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ کہتا ہے ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو آسمان کو دینا چاہا، وہ آسمان وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے۔ آسمان انکار کر دیتا ہے، اللہ میرے اندر اس کا تحمل نہیں ہے۔ میرے دوستو، زمین جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اللہ کہتا ہے ہم نے زمین کو بہترین بچھونا بنا دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اللہ کہتا ہے ہم نے زمین کو بچھا دیا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ پہاڑ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اللہ نے پہاڑ کو میخ بنایا، زمین کے لرزے کو، کپاہٹ کو اللہ تعالیٰ زمین کو جمانے کے لیے پہاڑ قائم کرتا ہے، پہاڑ بھی انکار کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، کس کو اللہ تعالیٰ انسان یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرتا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ کا کلام پاکیزہ کتاب حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد قباء کی تعمیر کی، آپ نے امام مقرر کر دیا۔ وہ امام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز پڑھاتے تھے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے یا قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے، لیکن اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ضرور پڑھا کرتے تھے۔ میرے دوستو، صحابہ جہری نماز میں یعنی مغرب میں، عشاء میں، فجر میں تو سنتے تھے۔ ان سے پوچھا، وہ کہتے زور اثر میں ہی پڑھتا ہو۔ صحابہ نے کہا جب تم قرآن سے آیتیں پڑھ لیتے ہو، دوسری سورت پڑھ لیتے ہو، سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ وہ ماننے کو تیار نہیں، سننے کو تیار نہیں۔ صحابہ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایسا امام مقرر کر دیا ہے، آج تو میرے دوستو معاف کیجئے گا، ہم نے امام کو غلام بنا رکھا ہے، آج امام کی ہمارے پاس کوئی قدر نہیں ہے، امام کا کوئی احترام نہیں، آج جو محلے برباد ہے امام کے ساتھ گستاخی کی وجہ سے، امام کے ساتھ میرے دوست بزرگوں، امام کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے امام 5 منٹ لیٹ ہو جائے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، پورا محلہ سو رہا ہے، آپ کے سر میں جو تک نہیں رہتی۔ اماموں کی قدر کر لو، جسے نبی پاک نے دعا دی اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین الامام الزامن والمؤذن مؤتمن، نبی نے اعلان کیا امام کی قدر و منزلت اللہ کے نبی نے بتلا دیا۔ میرے دوست بزرگوں، صحابہ نے جب امام صاحب کے بارے میں کہا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے ہیں، انہیں اللہ کے نبی نے بلایا، وہ صحابی سے پوچھا کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ واللہ انی لأحب هذه السورہ، اے اللہ کے نبی مجھے سورت سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابی، پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، یہ قرآن سے تمہیں محبت
فرمائی یا رسول اللہ پورے قرآن سے محبت ہے لیکن سورہ اخلاص میں میرے اللہ کی جو تعریف کی گئی کسی اور سورت کے اندر نہیں ہے، مجھے سورت سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهُ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اے میرے صحابی تیرا اس سورت سے محبت کرنا تجھ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ وہ لوگ تھے، اللہ اکبر، نبی اکرم سید بنی آدم حضور محمد الرسول اللہ کے دیوانے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ میرے دوستو آج یہ مدارس کی قربانیاں، ان مدرسوں کی محنتیں، ان اساتذہ کی محنتیں آپ دیکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے، اس مدرسے کی قربانی دیکھیں، اتنے سارے علماء۔ ادھر علاقے میں جب آتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت علماء یہاں ملتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ انہی مدارس کے علماء کی قربانی، انہی مدرسوں کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگ، میرے بھائیوں، آپ حضرات یاد رکھیں، علماء پر بھروسہ کریں، علماء پہ اعتماد کریں۔ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب میوربھنج ضلع کی جمعیت علماء کے صدر بھی ہیں، اور مفتی زاہد صاحب یہ بھی جمعیت علماء ضلع کیونجھر کے صدر محترم، صدر ہے ماشاءاللہ، اور قاضی بھی۔ آپ کو جو معاملہ حل کرنا ہے ان کے پاس، اور یہاں میوربھنج کے قاضی کون ہیں؟ آپ ہیں، عبدالسلام صاحب ہیں، حضرت قاری صاحب جنرل سیکریٹری ہیں، مفتی عارف جمال صاحب ہیں، نائب۔ بہرحال یہ علماء اکرام قربانی دے رہے، خدمت کر رہے ہیں، آپ حضرات ان کا ساتھ ضرور دیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے اور تمام علماء کو قبول فرمائے۔ اللہ تمام مدار العلوم دیوبند کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مدارس، مساجد، خانقاہ، جماعت، جمعیت سب کی حفاظت فرمائے، سب کو متحد فرمائے۔ اللہ اس ملک کے اندر ایک ایک ایمان والے کی